السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ کراچی کے حل طلب معاملات پر وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد آج بالآخر ایک رابطہ کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان گزشتہ ہفتے تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد ایک بار پہلے بھی ہوا، لیکن ٹھیک 2 دن بعد ہی اس کمیٹی کی تردید کر دی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ابھی کوئی کمیٹی نہیں بنی اور نہ ہی سندھ حکومت کسی سے اپنے اختیارات شیئر کرے گی۔ یہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں، بڑی باتیں میں پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا۔ یس، باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی، ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے۔ وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی۔ یہ بڑی باتیں چلی جی، پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جماعتیں ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے، ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی شریک ہوئے اور وفاق اور سندھ کے درمیان رابطہ کمیٹی بنانے پر مکمل اتفاق ہو چکا ہے، جس میں وہی اراکین ہیں جن کا اعلان پہلے کیا گیا تھا۔ سندھ سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور سعید غنی، جبکہ وفاق سے اسد عمر، علی زیدی اور MQM سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر امین الحق شامل ہوں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ کے مطابق یہ کمیٹی وفاق اور سندھ کے درمیان سندھ بھر کے منصوبوں پر رابطہ کاری کا کام کرے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے مطابق اس کمیٹی نے 6 سیکٹرز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس میں پانی تجاوزات، سڑکوں اور سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے علاوہ کئی اور سیکٹر شامل۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاق رائے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو۔ یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی اور مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی، اس کی نکاسی ہے آپ کا، تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، 5ویں وہ سڑکیں، کچھ خصوصی سڑکیں ایسی کراچی کی سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہے۔ آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام۔ اہم اور مثبت پیش رفت ہے، لیکن کیا یہ کمیٹی اختیارات اور وسائل کی تقسیم کے طریقہ کار پر متفق ہو سکے گی؟ یہ اہم سوال ہے۔ خدشات اور تحفظات برقرار ہیں۔ اسد عمر کے مطابق سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ترقیاتی کاموں میں سیاست نہیں ہوگی، لیکن تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سیاسی اختلافات اور بیان بازی کی تاریخ کو دیکھیں تو بمشکل یہ نظر آ رہا ہے۔ آج ہی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے فردوس شمیم نقوی نے ایک بار پھر گورنر راج کی دھمکی دی۔ مراد علی شاہ کی مذمت کرتا ہوں۔ بحیثیت چیف منسٹر جو شخص ایسے الفاظ کے استعمال کرے، وہ سندھ میں پھر نفرت کی سیاست کی بنیاد ڈال۔ اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو 149(4) بھی آئے گا، فائنینشیل ایمرجنسی بھی آئے گی، گورنر رول بھی آئے گا، اور 140A کا جو ہم نے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صرف تحریک انصاف ہی نہیں، MQM پاکستان کو بھی اپنی جگہ پر خدشات ہیں۔ اس کمیٹی پر اتفاق ہو چکا تھا جب آپ کی میٹنگ ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ گورنر ہاؤس میں 6 رکنی۔ پیپلز پارٹی کا ابھی جو موقف ہے کہ کوئی کمیٹی نہیں بنی، MQM کا کیا موقف ہے؟ کیا کمیٹی بن چکی تھی؟ کیونکہ 24 گھنٹوں تک تو ہم بھی ڈیڈ لائنوں میں پیٹتے رہے اس کو کہ بڑی اہم بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ساری جماعتیں متفق ہو چکی ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے، نام بھی ہم نے مینشن کر دیے۔ خوب بنی تھی کمیٹی، نہیں بنی تھی؟ دیکھیں، 2 امپورٹنٹ چیز کیا تھی۔ امپورٹنٹ یہ تھی کہ اس بات پہ اتفاق ضرور کیا گیا تھا کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے، اور مسائل حل کرنے کے لیے مشاورت کی ضرور بات کی گئی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل ان کے ترجمان صاحب نے کمیٹی کا بھی اعلان، سندھ حکومت کے ترجمان نے ایک کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا۔ یس، یہ بالکل کریکٹ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی 3 رکنی کمیٹی اور صوبائی حکومت کی 3 رکنی کمیٹی لازمی طور پہ اس کو بننی تھی، معاملات کو آگے لے کے جانا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی میں ہمیں اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی نیتوں میں کہیں نہ کہیں فتور نظر آ رہا ہے۔
ایم کیو ایم کے خدشات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بلدیاتی حکومت فی الحال ایم کیو ایم کے پاس ہے اور اس کمیٹی میں میئر شامل نہیں۔ جن سیکٹرز پر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے ان میں نالوں کی صفائی اور کچرے کے معاملات پر پہلے ہی سندھ حکومت اور میئر کراچی کے درمیان کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے اختلافات موجود تھے۔ وسائل کی تقسیم کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ ان سب مسائل کے باوجود اس کمیٹی کا قیام یقیناً مثبت ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی ان مسائل کو حل کر سکے گی؟ اسی پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سندھ کے وزیر تعلیم اور رابطہ کمیٹی کے رکن سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب، پہلے تو ویل ڈن ٹو ایوری پارٹی، جو بھی پارٹی اس میں انوالو تھی، پیپلز پارٹی تھی، تحریک انصاف تھی، ایم کیو ایم تھی، آخر کار ایک کوارڈینیشن کمیٹی پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ اب واٹس نیکسٹ؟ اس کے بعد جا کے کیا ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کون سے اختیارات ہیں، اور جو ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرنا تھا کراچی کے لیے، کیا وہ ابھی بھی وہ ڈیسیشن کارڈز پہ ہے یا ابھی تک فائنل نہیں ہوا؟ پہلے میں آپ کو ایڈمنسٹریٹر کا بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آگے چلیں۔ جی دیکھیں، ایڈمنسٹریٹر جو اپوائنٹ ہونے وہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہونے۔ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بلدیاتی جو منتخب ادارے ہیں ان کی ٹرم پوری ہوگی اور جب تک اگلے الیکشنز ہوں گے، اس دوران میں حکومت نے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کرنے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ صرف کراچی نہیں ہے، کوئی 1500 کے قریب کاؤنسلز ہیں جہاں پر ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوں گے اور حکومت نے کرنے اور ان کا اختیار ہے۔ تو اس میں نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی ایشو ہے۔ سندھ حکومت ان تمام ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کرے گی، یہ بات اپنی جگہ بالکل پہلے سے بھی طے تھی اور اب بھی طے ہے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کہی، اس میں دیکھیں جو رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 6 میجر سیکٹرز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو صوبے میں اگر کہیں کام کرنے کی ضرورت ہے کسی اور سیکٹر میں تو وہ کریں گے۔ بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو اس کمیٹی میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے نمائندے شامل ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ صوبے میں ہوں گے اس میں کئی مقامات پر ہمیں فیڈرل ایجنسیز کے اپروولز کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض اوقات ان میں تاخیر کی بنا پر منصوبے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں کی ذمہ داری ہوگی کہ تمام وفاقی جو ایکنیک ہے یا سی ڈی ڈبلیو پی ہے یا اور فورمز ہیں یا اور ایجنسیز ہیں، ان سے وہ تمام ایسے منصوبوں کو فوری طور پر تھرو کروائیں گے تاکہ جو بھی اسکیم بناتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ذرا تیزی سے ہو سکے۔ اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ صوبے کے اندر چل رہے ہوں گے اور ان میں صوبائی حکومت کی مختلف ایجنسیز اور اداروں کی این او سیز کی ضرورت ہے یا کہیں سے اپروول کی ضرورت ہے، تو صوبائی حکومت کے نمائندے اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کو فوری طور پر تھرو کروائیں گے تاکہ وہ کام آگے بڑھ سکے۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے مقصد کے لیے کمیٹی بنی اور اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں یا صوبائی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور فوری طور پر مکمل ہو جائیں۔ اچھا سعید غنی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی پہلے بھی بن سکتی تھی، یا اگر اس کا قیام پہلے ہو جاتا تو شاید 5-6 مہینے پہلے ہو جاتا تو تھوڑا سا زیادہ کام ہو چکا ہوتا کراچی میں؟ آلدو آپ نے کافی محنت کی، آپ کی پارٹی نے، وفاق اپنی طور پر دعوے کرتا رہا کہ ہمارے 14 وہاں پہ 14 ایم این ایز ہیں، ہم نے بھی کافی کام کیا ہے۔ میئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس اختیارات اور وسائل نہیں ہیں، میں نے بھی کافی کام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر سائڈ پر کر دی جائیں، لیکن یہ کمیٹی کیا پہلے بن سکتی تھی؟ دیکھیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ عام طور پہ اگر ادارے اور جو فورمز جو اپنے طور پہ کام کرتے رہیں تو ایسی کمیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کراچی فوکس زیادہ ہو گیا اور شاید میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید زیادتی ہوئی کہ پورے ملک کے ایشوز ہیں لیکن کراچی کے ایشوز کو بھی کچھ مخصوص میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دی اور یہ تاثر دیا کہ کراچی شاید پورے ملک کا یا خطے کا یا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی وجہ سے ایک سلسلہ بنا کہ شاید کراچی کے اوپر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ ہم نے اپنے تمام منصوبے، ان کی ٹائم لائن ساری بتائیں کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کام کر چکے ہیں اور کون سے منصوبے کب کب مکمل ہونے ہیں۔ تو کافی بڑے منصوبے ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت بھی دعوے کرتی رہی ہے کہ جی ہم نے کراچی کے لیے یا صوبہ سندھ کے اور شہروں کے لیے بہت سارے منصوبے لانے ہیں۔ تو ایک بہرحال ایک کمیٹی ہے جس میں شاید اگر گلے شکوے بھی ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر لیں گے، اور جو ایک ہمیں گلا رہتا تھا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو بغیر پوچھے شاید بہت سارے کام کرنا چاہتی ہے جو نہیں ہو پاتے ہیں اس لیے کہ ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک مثال میں آپ کو دوں کہ گرین لائن کا پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا لیکن اس کے اندر کوارڈینیشن پراپر نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے اس میں بہت سارے ایشوز آئے اور حالیہ بارشوں میں
اس گرین لائن کی وجہ سے اس علاقے کو کافی نقصان پہنچا. تو یہ شاید چیزیں نہیں ہو پائیں گے آئندہ اگر ہم ٹھیک کریں گے. سید غنی صاحب، گرین لائن کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، یہی سوال تھا. تقریباً پاکستان کا کوئی میجر شہر ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ ایک بڑا ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ نہیں آئے گا، چاہے پنڈی کی بات کریں، پشاور کی بات کریں، لاہور کی کریں، ملتان کی کریں، لیکن کراچی ابھی تک اس سے محروم ہے. اور اس کی وجہ بھی شاید لیک آف کوارڈینیشن تھی، آپ کے اپنے گلے شکوے، وفاق کے اپنے گلے شکوے. کیا اب اس پروجیکٹ کا بھی کوئی پرسانِ حل ہوگا؟ کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی، اسی کمیٹی میں فیصلے ہو جائیں گے اس کے بھی؟ دیکھیں، گرین لائن تو خیر اب شاید کچھ مہینوں میں مکمل ہو جائے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید مارچ تک وہاں پہ بسیں چلنا بھی شروع ہو جائیں گی. لیکن جو ہمارے اپنے اور منصوبے ہیں جس میں اور بس کی مختلف لائنز ہیں، یا جو سی پیک میں شامل ہمارا کے سی آر کا منصوبہ ہے، اس میں مسائل بھی بہت سارے ہوئے ہیں نا. دیکھیں، ہمیں صوبائی حکومت میں ہوتے ہوئے بہت سارے وفاقی حکومت کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. 2016 میں کے سی آر کو شامل کیا گیا سی پیک کے اندر، جب جائقہ 2012 میں نکل گیا اس کے بعد. لیکن وفاقی حکومت سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی. ان کو گارنٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ خطوط کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو غیر ملکی اداروں کو لکھنے ہوتے ہیں. اس میں مشکلات کافی آئی ہیں. تو اگر تاخیر ہوئی ہے منصوبوں میں تو اس کے اسباب بھی کافی سارے ہیں، اور صرف سندھ حکومت اس کا مورد الزام ٹھہرا دینا جو ہے وہ ناکافی ہے. کراچی کی سچویشن بڑی کمپلیکس ہے، اور جس طرح آپ نے خود بتایا کہ یہاں جو لوکل گورنمنٹ ہے کسی ایک پارٹی کے پاس ہے، صوبائی حکومت کسی اور پارٹی کے پاس ہے، وفاقی حکومت میں کوئی اور پارٹی بیٹھی ہے. اور بدقسمتی سے شاید ہماری حکومت کو خراب کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹس لگائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کراچی کی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں اگر کوئی چھوٹا بھی ایشو ہوتا ہے تو یہاں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں وہ خود ہی زیادہ شور مچاتی ہیں، صرف اس لیے کہ حکومت کو خراب کیا جا سکے. تو اگر ان انٹینشن کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، امید تو یہی ہے کہ ایک اچھی امید کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو ماضی میں شکوے شکایت رہے ہیں، جو گلے رہے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں وہ نہ کریں. اگر ہم سے ہوئی ہم نہ کریں، وفاقی حکومت سے ہوئی وہ نہ کریں، تاکہ شہر جو ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک. سید غنی صاحب، ایک تو یہ مختصراً بتائیے گا کہ یہ کوارڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے، ابھی تک کوئی ٹی او آرز وغیرہ طے پائے ہیں؟ کب کب ان کا اجلاس ہوگا، کہاں کہاں پہ ہوگا، یا ابھی انیشل سٹیجز میں اور آگے جا کے اس پر بات ہوگی پھر؟ نہیں، ابھی تو انیشل سٹیجز میں. ٹی او آرز تو وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. براڈ اس کی فنکشن اس کا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوارڈینیشن کریں گے اور ایشوز جہاں جہاں آئیں گے وہ ان کو ریزالو کر کے دیں گے. لیکن میٹنگز بھی بہت زیادہ ریگولر ہوں گی. اس بات پر یہ طے پایا کہ ہم ریگولرلی ملیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو آفیسرز ہیں جو کام کرتے ہیں، خاص طور پہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو وفاقی حکومت کا ہے یا صوبائی حکومت کا ہے، ان کی ایک پراپر کوارڈینیشن ہوگی اور وہ زیادہ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. پھر جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی کمیٹی کی ملنے کی، ہم آپس میں مل بھی لیا کریں. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال آپ سے کہ یہ تو چلیں کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں یا جہاں جہاں مسائل ہیں ان پر تو چلیں، اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ وے فارورڈ. یہی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اور اکٹھے اس کنسلٹیشن کمیٹی میں اپنے فیصلے کریں گے. لیکن ایم کیو ایم پاکستان 2-3 دنوں سے ان کا ایک تواتر سے مطالبہ رہا ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے. تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ اسی کمیٹی میں پھر وہ اپنا مطالبہ پیش کر دیں گے جی جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک اس پر بات نہ ہو؟ نہیں، اگر اس کمیٹی میں بات کریں گے تو پھر یہ کمیٹی فارغ ہو جائے گی. ہم ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو منصوبے چل رہے ہیں اس وقت، ان منصوبوں میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وفاقی سطح پر تو وہ حل کریں گے، صوبائی سطح پر عمل کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے جو ان کے دعوے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہیں اس کمیٹی میں لائیں گے، اس کو ہم پورا نہیں کریں گے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ایم کیو ایم سے اگر انہوں نے یہ صوبے والی بات کی تو ہم اس کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. صوبے کا مسئلہ بالکل طے شدہ ہے. کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی سوائے ایم کیو ایم کے جو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ صوبے کے سندھ کے اندر خاص طور پہ کوئی تقسیم ہو یا کوئی نیا صوبہ بنے. یہ مسئلہ بالکل طے شدہ ہے. اسمبلی کا ایک مرتبہ نہیں، صوبائی اسمبلی کئی مرتبہ قراردادیں منظور کر چکی ہے اور ایم کیو ایم اس کو سپورٹ بھی کر چکی ہے. لہٰذا یہ بات صرف وہ اپنے جو ایک ان کی سیاسی ساکھ جب بالکل ختم ہونے لگتی ہے تو ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شاید نیشنلزم زیادہ ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان سے وہ فائدہ اٹھا کے اپنے ووٹ بینک کو بچانے یا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ شاید پورے صوبے کو اور پورے ملک کو پہنچانا چاہتے ہیں. سید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد عثمان بزدار کی بات کریں گے، نیب کی بات کریں گے، کچھ اور سیاسی معاملات کی بات کریں گے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف نیب کی جانب سے شراب کا لائسنس دینے پر تفتیش کے دوران ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی افواہوں کا چرچا ہوا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تبدیلی آنے والی ہے, عثمان بزدار کی پوزیشن مزید کمزور ہو چکی ہے, لیکن ایک بار پھر عثمان بزدار کی حمایت میں عمران خان نے جو ہے وہ کھل کے بڑا سامنے آ گئے اور نہ صرف پنجاب حکومت کی کارکردگی کو دیگر صوبوں کی کارکردگی سے بہتر قرار دیا, بلکہ عثمان بزدار کے خلاف نیب کیس کی تفتیش جو ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی عثمان بزدار کو کلین چٹ دیتے ہوئے نیب کیس وزیراعظم نیب کیس کو مذاق قرار دے رہے ہیں. جب یہی بات اپوزیشن کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے. لیکن وزیراعظم کے اس انٹرویو کی ایک اور خاص بات یہ بھی تھی کہ عمران خان نے عثمان بزدار کے خلاف پارٹی کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خود بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. یقین کی جانب اشارہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن عمران نے یہ تسلیم کیا کہ پنجاب میں حکومت کا تجربہ نہیں تھا, اسی لیے غلطیاں ہوتی رہیں. ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے, پہلی دفعہ لوگ سارے پاور میں آتے ہیں, سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا. ہماری پارٹی میں تو نہ ادھر تھا پنجاب میں, نہ ادھر تھا سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں, کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے اندر وہاں کی جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اتنی افیلیٹڈ تھی, پوری وہ جو شریف خاندان جو جب سے 30-35 سال سے وہ پاور میں ہیں, ان کی اتنے روٹس وہاں نیچے دبے ہوئے ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے, ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے, تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. وزیراعظم نے 2 دعوے کیے. پہلا یہ کہ 2-3 لوگوں کے علاوہ پنجاب میں تحریک انصاف کے پاس تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ موجودہ اسپیکر چودھری پرویز الہی بڑے اہم اتحادی ہیں, وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. کابینہ اراکین کو اگر دیکھیں تو سردار آصف نقوی وفاقی سطح پر وزیر رہ چکے ہیں, علیم خان, راجہ بشارت, میاں اسلم اقبال, چودھری ظہیر الدین سبطین خان, سردار حسنین بہادر دریشک, شمشان بخاری, یہ تمام وہ نام ہیں جو سابق ادوار خصوصاً مسلم لیگ کاف کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت میں پرویز الہی کی کابینہ میں شامل رہ چکے ہیں. ایسے میں نہ تجربہ کاری کا دعویٰ کس حد تک درست ہے یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. دوسرا اہم دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ بیوروکریسی نون لیگ کی وفادار تھی. اب حقیقت یہ ہے کہ دی نیوز اخبار کی خبر کے مطابق جو گزشتہ سال دسمبر میں شائع ہوئی, پنجاب میں شہباز شریف دور کے ہی بیوروکریٹس کو واپس لایا جا رہا ہے. ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کب تک عثمان بزدار کا دفاع کرتے رہیں گے جبکہ خود پارٹی کے اندر سے ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے. کیا وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو عثمان بزدار کے خلاف بات کرنے سے منع کیا ہے؟ ان تمام معاملات کریں گے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری سے, جو خود عثمان بزدار اور پنجاب میں گورننس کے بڑے ناقد رہے ہیں, اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا تفتیش کے دوران نیب کے کیس کو مذاق قرار دینا چاہیے یا نہیں. فواد چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کل پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو کے دوران بڑی اہم باتیں کی اور اس میں جو بزدار صاحب کے خلاف جو نیب کا کیس ہے اسے بالکل مذاق قرار دیا. اب اگر یہی چیزیں اپوزیشن کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں, مطلب سارے ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً یہی وہی چیز ہے, وہاں پر تو وہ کیسز ٹھیک ہیں, لیکن دوران تفتیش کیا یہ کہنا درست ہے کہ نیب کا جو کیس ہے وہ بالکل مذاق ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر جو آفس ہوتا ہے نا اس کے کچھ ڈیکورمز ہوتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. فرینکلی میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب, پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے یا کوئی بھی جو چیف منسٹر ہے, بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس طرح کے فلمزی ایکوزیشنز کے اوپر ان کو بلا لیں اور پھر یہ نہ پتا ہو کہ وہ جا کے واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے, تو پھر اس طرح سے صوبہ کیسے چلے گا؟ اور یہ کہنا کہ آپ نے شراب کا لائسنس دے دیا ہے, تو میری نظر میں جو پرائم منسٹر صاحب کی کل کی آبزرویشن ہے اس کیس کے حوالے سے, اس سے تو کوئی بھی سین آدمی جو ہے وہ اس کو دو رائے نہیں کرے گا. اور کس طریقے سے اگر انسلٹ کرنا مقصود ہے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کیس جو ہے واقعی کسی چیف منسٹر کو اس لیے بلانا کہ انہوں نے کوئی شراب کا لائسنس دے دیا یا کچھ کر دیا, وہ کافی مزہ کا. اچھا چودھری صاحب, واپس جائیں, واپس پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں, یہی چیزیں اگر اپوزیشن کے ان پر اگر لاگو کی جائیں, مطلب کافی, میں لوگوں لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دا نیمز, لیکن ایسے ایسے بھونڈے کیس بنائے گئے کہ نیب پر کافی صرف اپوزیشن نے نہیں, اکراس دا بورڈ تنقید ہوئی, بلکہ آپ نے خود بھی 2-3 دفعہ ایسی باتیں کی کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے نیب کر رہا ہے. تو یہی چیزیں تو وہیں پہ بھی اپلائی ہونے چاہیے, یہی اصول پھر سب کے لیے نا, اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونا چاہیے.
نہیں سب کے لیے اصول ہے، لیکن اصول جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر یا شہباز شریف کے اوپر یا جو زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. دیکھیں وہ کیسز تو انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور ایکچولی جو جاوید اقبال صاحب ہیں یا نیب ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کیسز جو ہیں وہ نکالے ہیں. 100% ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب اس کے اوپر دیکھیے ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے، ہر کیس کا ایک اپنا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ اربوں روپے کے وہ ڈاکومنٹڈ ثبوت جہاں پہ موجود ہیں، جہاں منی لانڈرنگ سامنے ہوئی ہے، اس کو تو آپ کمپیریزن نہیں نہ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہر کیس کا ایک اپنا میرٹ ہے، جہاں پہ کیس صحیح ہے وہاں پہ صحیح ہے. ہاں میری جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کیس شروع کریں تو اسے کنکلوڈ کریں. جب آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں اور نئے کیس شروع کر دیتے ہیں، اس سے ایک اداروں کے اوپر اور ایک اوور آل جو سچویشن ہے اس کے اوپر آتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ادروائز تو ظاہر ہے کہ ہر کیس کے اپنے میرٹس. اچھا سر چوئی صاحب، عثمان بزدار کو ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کل بڑے کھل کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں تک وہ کہہ گئے کہ جو پارٹی کے اندر سے ان پر تنقید ہو رہی ہے وہ ان حلقوں کی جانب سے ہو رہی ہے جو کہ خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. اب ہمیں ذاتی طور پر پتہ ہے ایٹ لیسٹ آپ تو کم از کم وزارت اعلیٰ کے ابھی امیدوار نہیں ہیں، لیکن آپ بڑا کھل کے بولتے رہتے ہیں. جہاں پر پنجاب کی جو ڈیسیجن میکنگ شروع میں کی گئی اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار ابھی سیکھتے سیکھتے 2 سالوں میں اتنے ہو چکے ہیں کہ اب ڈیلیور کرنا انہوں نے شروع کر دیا؟ لیکن یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو اس لیے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہی تو بزدار صاحب چیف منسٹر ہے. اگر پرائم منسٹر بھی آج ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو چیف منسٹر ہی نہیں رہیں گے. لہٰذا جب تک انہیں پرائم منسٹر کا اعتماد حاصل ہے وہ چیف منسٹر رہیں گے. فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے. اور باقی ظاہر ایک مکس اوپینین ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ایک مکس اوپینین. ٹھیک. تو چوئی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں پر معاملات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں لیکن وزیراعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ جب تک فیصلہ تبدیل نہ کریں گے پنجاب کے معاملات جو ہیں ان کا بیڑا ستیہ ناش بھی ہو جائے، لیکن عمران خان جب تک فیصلہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا پنجاب میں. وہ اس لیے کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور تحریک انصاف جو ہے اس کو مینڈیٹ ملا ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے وزیر اعظم نہیں کرنا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا یا ان کو رکھنے کا، وہ انہوں نے بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تک ان کا یہ تو دیکھیے نا اوپینین ہے، اوپینین کسی کی کیا ہو سکتی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر ان کا فیصلہ ہے کہ نہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو وہ پھر کنٹینیو کریں. تو چوئی صاحب دیکھیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ صوبہ خود نہیں چلا رہے، ان سے چلوایا جا رہا ہے، انہیں ایڈوائز کیا جا رہا ہے. تو آپ پولیٹکس کو مجھ سے زیادہ پنجاب کی سمجھتے ہیں، یہ آگے جا کے تو آپ کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ثابت ہوگا. سب سے بڑا صوبہ اور وہاں پر جس طرح کے معاملات ہیں تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. لیکن یہ صوبے جو چاروں ہیں نا ان کا اسٹرکچرل پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کا آفس ہے اس کو اختیارات کی بھی مرکزیت بنا دی گئی ہے اور فنڈز کی یعنی ریسورسز کی مرکزیت بھی بنا دی گئی ہے. اب جب نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے اور سارے صوبوں میں ایک فارمولے کے تحت ریسورسز جاتے ہیں تو آرٹیکل 140 یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صوبے پروونشل فائنانس کمیشن کریں گے اور ڈسٹرکٹس کو ریسورسز جو ہیں وہ دیں گے اور پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاور دیں گے. اب صوبے جو ہیں وہ NFC ایوارڈ کے اوپر تو گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، پروونشل فائنانس کمیشن اور آرٹیکل 140A کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو جب تک یہ اسٹرکچرل پرابلم موجود ہے یہ صوبوں کا مسئلہ جو ہے یہ ایسے ہی چلے گا، اس میں کوئی بہتری آنے کا چانس نہیں. چوئی صاحب 2 اہم سوال، ایک تو جو ٹیکنوکریٹ جو ڈیسیجن میکنگ میں ہے اور اس پہ بھی فرام ڈے ون آپ کا ایک پرسنلی ذاتی صحیح لیکن ایک پرنسپل سٹینڈ رہا ہے کہ پولیٹیشنز شوڈ بی دا فیس آف. اب آپ بات کریں معیشت کی یا انرجی کی یا کچھ بڑے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں، یہ آگے جا کے تحریک انصاف کو کتنا کاسٹ کرے گی یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے؟ کیونکہ اس وقت جو معیشت جو چلا رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ عوام کے پلس کا انہیں پتہ نہیں ہے، یا انرجی سیکٹر میں اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے، یہ بات آپ اندر کابینہ میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں جی یہ پاکستان میں ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ جو فائنانس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ عام طور پر ٹیکنوکریٹس لگائے گئے ہیں. یہ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو VA جعفری صاحب تھے وہ چلایا کرتے تھے، اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب چلایا کرتے تھے، پھر اسحاق ڈار جو ہیں وہ چلاتے رہے، پھر مفتاح اسماعیل چلاتے رہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پولیٹیشنز نہیں تھے، یہ ٹیکنوکریٹس تھے، اور اب دوبارہ حفیظ شیخ صاحب چلا رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ میری اپنی نظر میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل ہونا چاہیے، ڈیسیژن میکر نہیں ہونا چاہیے. ڈیسیژن میکنگ شوڈ ریسٹ ود دی
with the politicians. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر بھی کافی جو ہے دونوں طرف پرو اینڈ آن اینڈ آف جو ہے وہ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں, بٹ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ٹیکنوکریٹ ضرور شامل ہونے چاہیے. ڈیسیجن میکنگ شوڈ ریسٹ ود دا ریپرزینٹیٹیوز آف دی. یہ تو جوئی صاحب بڑا زبردست اوپینین ہے آپ کا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے, لیکن آپ تو ہمیشہ کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے نا, آپ نے تو آ کے اسٹیٹس کو چینج کرنا تھا. صحیح بات ہے, اور اس میں جو ہے وہ خیر پرائم منسٹر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے کہ اس میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ بات کرتے رہے, اور وہ الیکشنوں سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں اداروں کے ان کو لے کے ہم آئیں. ٹھیک. فواد چوہدری صاحب, آخری سوال, سپٹمبر اکتوبر میں اپوزیشن متحد ہوتے اور آپ کو ٹف ٹائم دیتے نظر آ رہی ہے کہیں؟ اپوزیشن کے تو دیکھیں نا, پہلے اپنا کردار تو سمجھ آئے نا ان کا کیا ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا جو لیڈر ہے وہ ان سے بڑا ہوتا ہے. تو جب تک لیڈر کا پتہ نہ ہو, پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی نہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہوتا ہے, نہ ہی ان کو کوئی آگے چلنے کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو پی ایم ایل این میں جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, ابھی اس کا یہی طے نہیں ہے کہ اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے. جب وہ اپنی لیڈرشپ کا فیصلہ کریں گے تو پھر وہ کوئی اپنی اپوزیشن کی حکمت عملی بنا سکیں گے. ابھی تو ان کی ایک انٹرنل لڑائی ہے, وہ جب ختم ہوگی تو پھر دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیں. فواد چوہدری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, فواد چوہدری صاحب سے پنجاب کے معاملات پر کافی ڈیٹیل بات ہوئی. مرکز پہ بھی جو بھی سوالات ہمارے ذہن میں تھے وہ ہم نے ان سے کیے. 2 سال پورے ہو چکے ہیں تحریک انصاف کو, تیسرا سال شروع ہو چکا ہے. معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, جو کہ بڑے ایک بیلنسڈ اکانومسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا ایک عام پاکستانی کی زندگی وہ بہتر ہوئی ہے تحریک انصاف کے ان 2 سالوں میں, یا ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے؟ ایک بریک کے بعد بڑا ایک تفصیلی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے 5 سالہ آئینی مدت کے 2 سال مکمل کر لیے, اور گزشتہ روز سے عمران خان اور ان کی کابینہ کے اراکین بار بار اپنی کارکردگی کے گن گا رہے ہیں. ہر میدان میں حکومتی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے. گو کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے ان دعووں کو یکسر مسترد کر چکی ہیں اور حکومت کو ناکام قرار دے رہی ہیں, جس کے جواب میں سینئر وزیر اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا کہ کپتان کریز پر جم چکے ہیں اور اب وہ لمبی اننگز کھیلیں گے. میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب, اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. اسد عمر کے اس دعوے کی سیاسی اہمیت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اور کپتان کی لمبی اننگز کے پیچھے ملک کی معیشت کا جمنا اور مستحکم ہونا بھی ضروری ہے. کیا ایسا ہو چکا ہے؟ اس کا جائزہ اعداد و شمار سے ہی لیا جا سکتا ہے. گزشتہ روز حکومتی معاشی ٹیم نے اکثر معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا. 5,000 ارب روپے کے قرض واپس کرنے, تعمیراتی صنعت میں بہتری, برآمدات میں اضافے اور پاکستان کے آگے جانے کی خوشخبریاں ہمیں سنائیں. لیکن جب حکومتی ٹیم اپنی معاشی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دے رہی تھی, وہیں معاشی میدان میں اسی ٹیم کی ناقص یا کمزور کارکردگی کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا. اگر چند ایک اشاریے مثبت جانب اشارہ دے رہے ہیں, وہاں بہت سے اشاریے حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ تنزلی کا شکار بھی اسے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ 2 سال میں ان تمام اشاریوں میں کس طرح تبدیلی یا تنزلی آئی, اس کا سیر حاصل جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ملک کی معیشت سے متعلق زمینی حقائق واضح ہو سکے. سب سے پہلے آج ہی کی اگر ایک خبر کا دیا جائے تو ایشیائی ترقیاتی بینک کی تازہ ترین جو رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کے مطابق کورونا وائرس کے دوران پاکستان میں ان امپلائمنٹ, بے روزگاری بڑھی ہے اور صرف 3 ماہ میں 15 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے. اور اگر خدا نخواستہ کورونا ستمبر تک جاری رہا تو بے روزگار نوجوانوں کی تعداد 23 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے. یہ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ اس لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کیونکہ یہی حکومت 1 کروڑ نوکریاں دینے کی دعوے دار بھی تھی. پی ٹی آئی حکومت سے پہلے یعنی 2017-18 میں بے روزگاری کی شرح 5.7% تھی, جو اب رواں مالی سال 9.56% تک جو ہے وہ پہنچنے کا خدشہ ہے. موجودہ حکومت سے پہلے آبادی کا 31% حصہ
या तकरीबन 69 मिलियन अफराद जो थे वो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस हुकूमत से पहले साल में ये 40% तक जा पहुंची, यानी मजीद 18 मिलियन अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अब 2018 में हुकूमत आई तो GDP या इक्तिसादी तरक्की की शरह 5.53% थी, 2019 में 1.91% तक जा गिरी और अब 2020 में यही शरह -0.38 तक आ चुकी है। अफरात ज़रिया महंगाई की बात करें तो अगस्त 2018 में 6.2% महंगाई थी, 2019 में 10.5% तक गई। जनवरी 2020 में रिकॉर्ड 14.6% को टच किया महंगाई ने और गुज़श्ता माह तक महंगाई की शरह 9.3% रिपोर्ट हुई। यानी गुज़श्ता हुकूमत के मुकाबले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 4% तक महंगाई बढ़ी। सिर्फ रोजमर्रा अशिया की अगर बात हो तो गुज़श्ता 2 सालों में आटे की फी किलो औसत कीमत जो है वो 12 रुपए, जबकि चीनी की औसत फी किलो कीमत में तकरीबन 40 रुपए का इजाफा हुआ। महंगाई में इजाफे की एक बड़ी वजह शरह सूद में इजाफा भी है, जो इसी हुकूमत के 2 साल में हुशरबा हद तक उसमें इजाफा किया गया। जुलाई 2018 में PTI हुकूमत से पहले 7.5% जो था वो इंटरेस्ट रेट था। PTI के इक़्तिदार में आते ही अक्टूबर 2018 में 8.5% तक उसे इंक्रीज किया गया। फिर जुलाई 2019 में 13.25% हुआ। फिर कोरोना वबा के बायस बतौर मजबूरी हुकूमत को पॉलिसी रेट को 7% तक लाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाथ फैलाने या कर्जे लेने के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन उनकी हुकूमत ने भी पुरानी हुकूमत की तरह कर्ज लेने की रिवायत को तोड़ा नहीं। गो कि कल मुशीर खजाना ने 5000 अरब रुपए के पुराने कर्जे वापस करने की खबर दी, लेकिन वो पहले अपने दौर में लिए गए कर्जों की तफसीलात बताने से कासिर अभी तक हैं। वजारत खजाना के अदाद शुमार के मुताबिक बजट खसारे पर काबू पाने के लिए माली साल 2019-20 में 2480 अरब रुपए के मकामी और इसके अलावा 900 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लिए गए, जबकि गुज़श्ता माली साल में 3028 अरब रुपए के मकामी और 417 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लिए गए। इसी तरह मौजूदा हुकूमत के 2 साला दौर में रुपए की बेकदरी भी तवातुर से जारी है। PTI से पहले फी डॉलर तकरीबन 123 रुपए का था, जो अगस्त 2019 में 160 रुपए का हुआ और अब $1 इस वक्त 168 रुपए पर है। यानी PTI के 2 साला दौर में डॉलर की कदर में तकरीबन 30 से 37% जो है उसमें रुपए की कीमत में कमी आई। डॉलर की कीमत में यकीनी तौर पर जब रुपए गिरेगा तो डॉलर ऊपर जाएगा। मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद को टैक्स कलेक्शन में इजाफे का चैंपियन करार देते आए थे और मुल्क से 8000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने के दावेदार थे, लेकिन इसी मैदान में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर मायूस कुन रही। PTI हुकूमत ने माली साल 2019-20 के लिए टैक्स आमदन का हदफ 5500 अरब रुपए तय किया था, जिनमें से दिन में 3 बार नजरसानी करके उसे 3900 अरब मुकर्रर किया गया और फिर 3900 अरब रुपए जमा किया। यानी इब्तदाई तौर पर मुकर्ररा हदफ से 1500 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया गया। इसी तरह टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे FBR में इस्लाहात का नारा तो लगाया गया, लेकिन इस्लाहात तो दूर की बात, इस इदारे के 4 सरबराहान को तब्दील करना पड़ा। PTI के दौर में जिन सेक्टर्स में तब्दीली दिखी है उनमें बड़ी कामयाबी करंट अकाउंट खसारे में काफ़ी कमी हुई। जो खुशाइन बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2 साल पहले GDP का 6.1% था अब 1.1% रह गया। इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने तिजारती खसारे को भी कम किया। PTI के आगाज में ये $30 अरब था, जो अब $20 अरब तक आ गया है। मौजूदा हुकूमत के 2 साला दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, जो अगस्त 2018 में $16.4 अरब थे, वो अब $19.5 अरब हैं। इन आदाद शुमार की रोशनी में क्या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया जा सकता है और क्या रोशन माशी मुस्तकबिल देखा जा सकता है? ये तमाम सवालात हम रखेंगे। साबिक वजीर खजाना और मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2 साला कारकर्दगी कल से तो हम देख रहे हैं, हम भी हेडलाइनों में डंडोरे पीट रहे हैं, कोई कह रहा है अच्छी है, कोई कह रहा है बुरी है। अगर हम मईशत की बात करें तो खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम ट्रैक पर आ चुके हैं और हम एक दूसरी तरफ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इफ़ आई एम अ ले मैन और आपसे एक सवाल करूं, क्योंकि बड़ा इन डेप्थ आप जज करते रहे हैं तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को, आर वी ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो कोविड है उसके असरात से निकलना अब शुरू हुए हैं, ठीक, मगर उसके उन असरात बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ये सोचिए कि कीमतों में बड़ा तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है,
آٹے چینی وغیرہ کی قیمتوں میں، دوسری طرف بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، ٹھیک، اور تقریباً ہم سب کا اندازہ ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے۔ تو یقیناً ہم اس وقت کہیں گے کہ حکومت مناسب راستے پہ ہے جب سب سے پہلے یہ جو برے اثرات ہیں ان کو ٹھیک کریں، کوشش کریں کہ کسی طرح سے افراط زر میں کمی آئے اور دوسری طرف بے روزگاری میں بھی کمی آئے۔ اس کے بعد میں جب اکانومی تھوڑا سا سنبھل جائے گی تو اس کے بعد میں آپ یقیناً یہ کہیں کہ ہم اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم شرح نمو کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو بہت تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ بہت مناسب ہے۔ مگر اس وقت بیک لاگ بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں منفی گروتھ، منفی شرح نمو، ایک طالب علم کی حیثیت سے معاشیات کے منفی شرح نمو کے ہوتے ہوئے ہم امپلائمنٹ کو کیسے بڑھائیں گے، ہم انویسٹمنٹ کیسے؟ یہ بالکل مناسب سوال ہے آپ کا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے تھا کہ یہ سال کا جو بجٹ آیا ہے 2021 کا، اس میں یہ کوشش یہ ہوتی کہ ہم اپنے جو ذرائع ہیں خرچوں کے اور ٹیکس کے بریکس اور کم کرنے میں ٹیکس وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اکانومی میں ریوائول کا کچھ سلسلہ پیدا ہوتا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ میں تو الفاظ بعض اوقات استعمال کرتا ہوں، تھکا ہوا بجٹ تھا۔ تو یہ ریوائول آپ کو اندرونی طور سے کہاں سے آئے گی؟ باہر تو حالات اب بہت سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، صحیح بات۔ تو آپ کی اکانومی کو پک اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پالیسیز سے اکانومی کو سانس دینے کی گنجائش دیں۔ البتہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سرِ سود جو 13.25% تک جا چکا تھا، اللہ کے فضل سے اب وہ 7% پہ ہے۔ تو سر یہ کچھ تیزی سے ہم نے شرح سود نہیں گرائی، اور اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جو ہیں وہ نیچے نہیں لانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں وہ ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ جو روپی ڈی ویلیو ہو رہی ہے جتنی تیزی سے، اور میڈیا کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ شرح سود تو ٹھیک ہے ہم نیچے لے آئے ہیں، لیکن دوسری طرف روپے اس کی وجہ سے گر گیا ہے۔ روپے آپ دیکھیے گا کہ پچھلے مہینے روپے میں کمی اتنی نہیں آئی ہے، جون تک آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز جو افیکٹ کرتے ہیں ہمارے کرنسی کو، وہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے اور ہمارے اوور آل بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ کچھ بہتر ہے، مگر یہ سوچئے آپ کہ جب آپ کے ہاں افراط زر 10% کے لگ بھگ ہو اور ساری دنیا میں 1% کے لگ بھگ ہو، 9% کا جو فرق ہے وہ کرنسی میں کہیں نہ تو کہیں جا کے ریفلیکٹ ہوگا۔ تو ہمیں افراط زر کو کم کرنا ہے، اور اس کو آپ کو کم کرنے کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے اہم چیز جو ہے بے روزگاری کم کرنا، اور اس کے لیے آپ کو 3-4 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ کا اپنا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، منصوبہ بندی جو پروگرام آپ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ایسے پروجیکٹس کریں جس سے زیادہ روزگار پیدا ہو۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں نا، نہیں، کنسٹرکشن پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر کی بات۔ ہاں، پبلک سیکٹر میں کیا ہیں، کیسی چیزیں ہیں جس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کے جو کنال ہیں ان کی لائننگ کریں، آپ چھوٹے چھوٹے راستے بنائیں، شہروں کی صفائی کروائیں، اس طرح کی چیزیں آپ کریں تو اس سے روزگاری جو بیچارہ مزدور ہے جو دہاڑی پہ ہے اس کو کچھ موقع ملے گا کام کرنے کے لیے۔ مگر حکومت اس وقت بھی بڑے بڑے پروجیکٹس میں گھسی پڑی ہے جس سے امپلائمنٹ میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ آپ کو اپنا پروجیکٹ جو ہے اس کا جو پورٹ فولیو ہے لیبر انٹینسو بنانا پڑے گا۔ دوسری طرف آپ اپنے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کا جو حال ہے اللہ کافی برا۔ اس وقت اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم چلائی ہے جسے ہم روزگار اسکیم کہتے ہیں، کہ تنخواہوں کور کرنے کے لیے کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی اسکیم ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ یہ اسکیم اپریل میں شروع ہوئی
اور آج تک صرف 136 ارب دیے گئے ہیں. ایک مہینے کا خرچہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا 122 ارب ہے. یعنی کہ مشکل سے 10 یا 15% آپ نے کوریج کی ہے. بیچارے ایس ایم ایز چھوٹے ادارے تو بہت ہی برے حال میں، بہت سے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو خوبصورت کاریگر ہیں انہیں موقع نہیں مل رہا ہے سروائیو کرنے کا. اچھا، تو یہ چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پبلک سیکٹر کی بات کی کہ کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے انفلیشن کم کرنے کے لیے، اور ساتھ میں پھر جو کوٹ ان کوٹ تھکا ہوا بجٹ، اگر اس طرف سے بھی کچھ نہیں ہو رہا اور یہاں پہ بھی جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس طرف بھی گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے، تو پھر ہم کیسے ٹریک پر آ گئے؟ پھر گورنمنٹ کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے جس سے گورنمنٹ میں ایک آپٹیمزم پیدا ہوا ہے، اور وہ بات سمجھنے والی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے فضل سے ہم کرونا پہ جو ہوا ہے کہ میرا خیال سے جو کمی آئی ہے وہ ایک لحاظ سے ان ایکسپیکٹڈ تھی، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسا ہوا ہے. اس سے گورنمنٹ میں آپٹیمزم بڑھا ہے. دوسری طرف 2-3 چیزیں پچھلے کچھ 1 مہینے اور 6-7 ہفتوں میں ہوئے ہیں. ایک تو آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، جی. دوسری طرف 1 مہینے میں ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہوا. مگر اس سے یہ کہنا کہ حالات سنبھل گئے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ پری میچور ہے. ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں تو اس تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 2 سال میں آٹے کی قیمت 51% بڑھی ہے، بالکل، اور چینی کی قیمت 73% بڑھی ہے. آپ سوچئے کہ ایک عام گھرانے میں کیا حشر ہوگا لوگوں کا، ایک طرف بے روزگاری، دوسری طرف ان چیزوں میں اضافہ. تو یہ کہنا کہ ہم نکل چکے ہیں، ہم جا رہے ہیں آگے، اینڈ سو آن سو فورتھ، اٹس ٹو ارلی. ابھی بھی اکانومی کو اوپر لانا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فوڈ انفلیشن، اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو فیکٹر بھی ہوتا ہے جو جس طرح سے لابیز، آٹا لابی اور چینی گندم لابی اور یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، وہ تو کم از کم کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا. اور کل بھی گورنمنٹ کے ترجمان میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، چلیں آپ مافیاز کے خلاف آپ کے بقول لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ٹماٹر، عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پیاز، یہ آٹا، یہ چینی، آپ کم از کم اس کو تو کنٹرول ریٹ پہ انشور کروا سکتے ہیں، یہ چیز تو کنٹرول کی جا سکتی ہے نا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے. دیکھیے یہ سراسر ایک گورننس کا فیلئر ہے. ایک زمانہ تھا جب لوکل کمیٹیاں ہوتی تھیں، ایک پرائس لسٹ موجود ہوتی تھی اور کنٹرول کیا جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے، چینی کا ایک میں چھوٹا سا اگزامپل دے دوں آپ کو. آپ کا جو گنا ہے اس کی قیمت میں اس سال صرف 6% اضافہ ہوا ہے، اور چینی میں تقریباً 28% اضافہ. تو پیسہ کون بنا رہا ہے؟ فیکٹری والے اور آپ کے ہول سیلر ریٹیلرز. پہلے تو آغاز آپ کم از کم یہ تو انشور کریں کہ فیکٹریوں سے جو چینی نکل رہی ہے اس کی کیا قیمت ہے. پوری رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، کمیشن کی رپورٹ. جی. اس کے باوجود ہم چینی میں ابھی تک کچھ کر نہیں پائے. وہ بات سمجھنے والی بات نہیں ہے. سارا پتہ چل گیا کہ کارٹیل ہے، مناپلی ہے. پرائم منسٹر صاحب تو مافیاز کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو ان کو ہم ٹیکل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ عام آدمی سفر کر رہا ہے. فار گاڈ سیک، گورننس فیلئر ہے. اور آپ کو لوکل لیول پر ڈپٹی کمشنر اس طرح کے لوگوں کو ٹائٹن کر کے نظام کو پھر سے چلانا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آٹے کی قیمت 28% بڑھے، 24%، 28% چینی کی قیمت بڑھے. کوئی وجہ نہیں ہے، مگر بڑھ رہی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو، اور جو میں ایک بات نہیں سمجھ پاتا عوام کے لیے، وہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کے جواب سے سیکھتے ہیں ہمیشہ. اس وقت اگر تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہم رائٹ ٹریک پر آ چکے ہیں اور رائٹ ٹریک پہ نہیں ہے، اور آپ نے گنوا بھی دیا کہ 100 یہ سٹیپس آپ لیں تو آپ رائٹ ٹریک پہ ابھی بھی آ سکتے ہیں، آپٹیمزم تھوڑا بہت موجود ہے، لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ وہ اگر پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اکانومی کا ریوائول موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ یا موجودہ ٹیم کے ساتھ پھر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. وہ آپ فیوچر میں دیکھیں، وہ ریڈ لائن وہ اس وقت
आती हैं जब दो चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में। वो ये है कि बेरोज़गारी में बहुत इजाफ़ा हो और अफरात ज़र में साथ साथ बहुत इजाफ़ा हो, और उसके क़रीब हम कोविड के बाद आ चुके थे। अब अल्लाह के फजल से अब चूँकि आपने ओपन अप कर दिया है, नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, बट इस बात का ख़तरा मौजूद है। और खुदा न खास्ता अगर सेकंड वेव हो तो अब लोगों में बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिस इज़ द रेड लाइन, और इस पे लिखा गया है सारी दुनिया में आजकल, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, कि देयर इज़ ए डेंजर कि बहुत से मुल्कों में सोशल ब्रेकडाउन हो सकता है बेरोज़गारी और इन्फ्लेशन की वजह से। वो है रेड लाइन, और उसको मुझे यकीन है हमारी हुकूमत मेहनत कर रही है, और एक ऐसी हुकूमत है जिन्होंने कम से कम कोविड को तो बहुत सलीके से हैंडल किया, वो इंशाल्लाह आगे चलकर भी ये रेड लाइन तक पहुंचने इस मुल्क को नहीं देंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।